الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور خدام ملت کے اراکین اور کارکنان اور حاضرین مجلس پس پردہ ماؤں اور بہنوں، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے. حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قباؤں میں پیوند، پیٹوں میں پتھر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر. محترم حضرات، آج کی یہ مبارک مجلس جو خدام ملت کے اراکین، ان کے ذمہ داران نے اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد کی ہے، ان کے اغراض و مقاصد، ان کے عزائم، ان کی خدمات آپ خطبہ استقبالیہ میں سماعت فرما چکے ہیں. مجھے بہت زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، وقت بھی تنگ ہے، اور میرے بعد الحمدللہ اور بھی مقررین کو آپ سماعت فرمانا ہے. میں بہت مختصر کے طور پر یہ قرآن کی آیت جو اس وقت پڑھی گئی ہے اس کے متعلق کچھ، اور جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں ایک بات ارشاد فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلو. انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں تباہ اور برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. اگر تم اس کے نقش قدم پر چلے تو یقیناً برباد کر دے گا. اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہود کے ایک بہت بڑے عالم، بڑے سردار حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے. اب تک کی پوری زندگی یہودیت میں گزری ہے،
اور وہ بھی بڑے عالم کی حیثیت سے، جو خود بھی اپنے مذہب پر، اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ اللہ نے توفیق دی، ہدایت کی طلب ہوئی، ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن عادات ایک ہی دم نہیں بدل جاتی، مزاج ایک ہی دم نہیں بدل جاتا۔ اب تک تورات پر عمل کرتے آئے ہیں، اب ایک دم چھوڑ دیں بہت مشکل ہے۔ ان کی تورات میں 2 مسئلے تھے جو ہماری شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہے تھے مگر ہماری شریعت کے احکام میں نہیں تھے۔ پہلا مسئلہ، ہفتہ سنیچر کے دن ان کے یہاں قابل احترام مانا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن ہے، اور وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اس میں بڑی عبادتیں کرتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ تھا اونٹ کے گوشت کا، کہ اونٹ کا گوشت ان کی شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنے ذہن سے ایک بات سوچی کہ میں اب تک ہفتے کی تعظیم کرتا آیا، ساری امت کو ہفتے کی تعظیم کی تعلیم دیتا آیا، اور اسلام میں اس کی تعظیم نہ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اس کی توہین کرو، اس کو ذلیل کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ میں ہفتے کی تعظیم بھی کرتا رہوں اور پھر جمعے کی تعظیم بھی شروع کر دوں؟ ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، جائز ہے، کھانا چاہے کوئی کھا لے، لیکن کھانا واجب اور فرض تو نہیں ہے، مرضی پر ہے، کوئی کھانا چاہے کھائے، نہیں کھانا چاہے نہ کھائے۔ تو میں اونٹ کا گوشت جیسے اب تک حرام تھا، اب تک نہیں کھایا، آئندہ بھی نہ کھاؤں، اس سے یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ذہن سے سوچا اور سوچ کر دربار نبوت میں حاضری دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسی بات آئی ہے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب نہیں دیا، جواب رب العالمین کی طرف سے آیا اور فرمایا کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی جو حکم اسلام کا نہیں ہے وہ قابل اتباع نہیں ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پہلے دین کا جز رہا، آسمانی کتابوں کی تعلیم رہی یا نہیں رہی الگ بات ہے، اب اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے، وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ اگر تم پہلی کتابوں پر عمل کرو گے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، وہ بھی دین نہیں بنے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو من جانب اللہ تھی، نبیوں کی تعلیم میں تھی، آسمانی کتابوں میں تھی، ایک زمانے میں وہ دین اور مذہب کا جز تھی، ان پر عمل کرنا عبادت تھا، لیکن چونکہ آخری دین، آخری شریعت آ گئی، آخری کتاب آ گئی، اب ان پر عمل کرنا عبادت نہیں رہا۔ اگر ان پر کوئی عمل کرے گا عبادت کی نیت سے، وہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو اعمال شروع سے دین ہے ہی نہیں ہیں، جن اعمال کو اللہ نے کبھی پسند ہی نہیں کیا، جن اعمال کی کسی آسمانی کتاب میں اجازت ہی نہیں ملی، جن اعمال کو نبیوں نے کبھی اختیار ہی نہیں کیا، ہم ان اعمال کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو کامیابی کا خواب دیکھیں، اس سے بڑا پاگل پن، بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ جتنی مروجہ رسومات ہیں، جتنی بدعات ہیں، جتنی خرافات ہیں، یہ سب وہی چیزیں ہیں جو کبھی دین کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم ان کو دین کا حصہ بنائیں یا کم سے کم اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں تو اس پر کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اب سنیے، مفسرین نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں اور دونوں اپنی جگہ فٹ ہیں۔ عربی دستور کے مطابق اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، اسلام کا کوئی قانون ٹوٹنے نہ پائے، پورا اسلام معمول بھی ہونا چاہیے، پورے اسلام پر عمل ہونا چاہیے۔
یہ کامیابی کا وعدہ ہے. اس پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کے وعدے ہیں. پورے اسلام پر عمل کرو. بدنصیبی سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، مسلمان سمجھنے والے اس حکم پر عمل کر ہی نہیں رہے. پورا اسلام ہم اختیار ہی نہیں کیے، بلکہ پورا اسلام تو ہم جاننے تک کو بھی تیار نہیں ہیں. جن چیزوں کو ہماری سمجھ میں آیا، جو چیز ہمیں معلوم ہو گئی، چند چیزوں کا نام ہم نے اسلام رکھ کر بس ان پر عمل کر، وہ بھی پوری پابندی سے نہیں. جب دل چاہا کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے کامیابیوں کا جو وعدہ کیا تھا پورے اسلام پر وعدہ ہے. پورا اسلام اختیار کرو تو کامیابی کا وعدہ ہے. ہم پورا اسلام اختیار کرنا نہیں چاہتے. پورے اسلام کے 5 شعبے ہیں. ہر ایک شعبے میں بہت سے احکامات ہیں، فرائض واجبات کے درجے کے، سنت کے درجے کے، مستحبات کے درجے کے. پانچوں کے پانچوں شعبے جب تک ہم دین کے نہیں سمجھیں گے، ان کی معلومات، ان کے احکامات سے واقف نہیں ہوں گے، پورے دین پر عمل نہیں ہوگا، پورے ایمان میں داخل نہیں ہوں گے، اسلام نہیں آئے گا پورا. پہلا شعبہ ہے ایمانیات کا، جن کو ہم عقائد کہتے ہیں. دل میں کس بات کا یقین ہونا چاہیے، کس کا نہیں ہونا چاہیے، کس کو حق سمجھنا ہے، کس کو باطل سمجھنا ہے، یہ ہمیں تفصیل جاننی پڑے گی. ہم کسی بھی چیز پر یقین کر بیٹھیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو مؤثر سمجھ کر اس کے اچھے برا کرنے کا اختیار دے کر اس پر یقین کر لیں کہ ہمارے لیے اچھا کر دے گا، برا کر دے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں یہ یقین کے ساتھ جاننا پڑے گا کہ عقائد کیا ہیں، اسلام ایمانیات کیا ہے. دوسرا ہے عبادات. عبادات کیا ہیں؟ کس عمل کو کرنے پر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، کس عمل کے کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، ہمیں جاننا پڑے گا. ہم کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے کر کے ہم یہ سمجھے کہ یہ دین ہے یا یہ شریعت کا حکم ہے، اس کی اجازت نہیں. ہمیں جاننا پڑے گا کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں. ہم جان کر پھر وہ بھی اس کا طریقہ بھی طے ہے کہ کس طریقے پر عمل ہوگا. عمل بھی طے ہے، اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی طے ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں ہم نہیں جائیں گے، جب تک وہ عمل عبادت بن جائے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے. عبادات طے ہیں. تیسرا شعبہ ہے معاملات کا. معاملات کس طرح ہوں، لین دین، خرید و فروخت، ایک دوسرے سے جو بھی آپس میں معاملہ ہے کس طرح ہو، کون جائز کون ناجائز، قانون کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، طور طریقے کیا ہیں. اس کے لیے مستقل شریعت نے احکامات بتائے ہیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر. ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی معاملہ کسی بھی طرح کر لیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ دین نہیں بن سکتا. دین وہی بنے گا جو شریعت نے طے کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان تمام ائمہ کرام نے جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا کی تھی، جن کو دین کے بیرسٹر اور دین کے بہترین امام مانے گئے. انہوں نے کیا احکامات لکھے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، ان پر چلنا پڑے گا. چوتھا شعبہ ہے معاشرت، رہن سہن، ایک دوسرے سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا فرائض ہیں، ہمیں وہ سب جاننا پڑے گا. جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے فرائض نہیں جانیں گے، ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں، جب تک اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. معاشرت کے بھی مستقل احکامات ہیں، قاعدے قانون ہیں، طور طریقے ہیں. اور آخری شعبہ ہے اخلاقیات کا. آدمی کے اپنی ذات سے کون سا عمل صادر ہو تو وہ اچھا کہلائے گا، کون سا عمل غلط یعنی صادر ہو تو وہ غلط کہلائے گا. اس کے کس طریقے کا اپنا معاملہ ہونا چاہیے، کیسے اس اعمال سے صدور ہونا چاہیے. اخلاقیات، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. یہ پانچوں شعبے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک ان کے قاعدے قانون کو نہیں جانیں گے، تب تک اسلام مکمل نہیں ہوگا. آج ہم بالکل ناقص اسلام کو سمجھ کر اس کو فالو کر کے کامل اسلام کے وعدوں کا انتظار کرتے بیٹھ گئے.
پہلے میں ایک مثال آپ کو دوں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے پاس بڑا قیمتی ہیرا، بڑا موٹا ہیرا آیا جس کی بڑی انمول قیمت. بادشاہ کو معلوم ہے کہ بہت قیمتی ہے. بادشاہ نے اپنے ہمنشینوں سے مشورہ کیا کہ اس ہیرے کی حفاظت کیسے کی جائے. ایسا نہ ہو ڈاکو اس کو چھین لے جائے، لوٹ لے جائے، کوئی دشمن اس کو یہاں سے غبن کر لے جائے. بڑے غور و فکر کے بعد، رائے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ اس ہیرا چونکہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے سونے کا ایک مکان بنا دیا جائے اور اس کے اندر رکھ کر اس کو مقفل کر دیا جائے. سونا بڑی مضبوط دھات ہوتی ہے. بادشاہ کی سمجھ میں آیا کہ ہیرا بہت قیمتی ہے، سونے کا محل اس کے لیے بنایا جائے، مکان، سونے کا مکان اس کے لیے بنایا. اب سونا بھی تو قیمتی ہے، اس کی بھی حفاظت چاہیے، اس کو بھی لوٹنے والے بہت ہیں. اب سونے کی حفاظت کا مسئلہ آیا. جب سونے کی حفاظت کا مسئلہ رائے مشورہ سے طے ہوا کہ چاندی کا ایک خول اس کے اوپر چڑھا دیا جائے، ایک چاندی کا مکان بنا دیا جائے. اس کے اوپر چاندی کا مکان بنا دیا گیا. پھر چاندی کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اس کے اوپر تانبے کا ایک مکان بنایا گیا. آخر میں ایک مٹی کا مکان اس کے اوپر بنا کر مٹی کی اینٹوں سے بادشاہ کو لگا کہ اب یہ ہیرا محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کئی تعمیر ہو گئی ہیں. اب وہ اگر ایک دو تعمیر کو توڑے گا بھی، جب تک وہ توڑے گا جب تک تو اطلاع ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی، بادشاہ کی فوج آ کے اس کو حفاظت کر لے گی. اب جا کر یہ ہیرا محفوظ ہوا. اسلام نے بھی اسی طرح کا ایک نظام بنایا ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. اسلام نے، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بہت قیمتی ہیرا دیا ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دنیا میں. اس کی قیمت دنیا، ساری کی ساری دنیا اگر اس کی ساری دولت جمع کی جائے تو بھی ایمان کا برابر، ایمان کا بدل نہیں بن سکتے. یہ قیمتی ہیرا. اب اس کی حفاظت کی ضرورت پڑی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جیسے وہاں سونے کا محل بنوایا تھا، ایک محل بنوایا. جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے ایمان کی حفاظت رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے یہ عمل کرے. کیا فرائض رکھے گئے. فرائض ایمانیات میں بھی ہیں، فرائض عبادات میں بھی ہیں، فرائض معاملات میں بھی ہیں، فرائض معاشرت میں بھی ہیں، فرائض اخلاقیات میں بھی ہیں. جو فرض درجے کے عمل ہیں یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. جو فرائض کا پابند ہوگا انشاءاللہ اس کا ایمان بچ جائے گا. پھر ان فرائض کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا محل بنوایا، وہ واجبات کا ہے. جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے فرائض محفوظ رہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واجبات کی پابندی کرے، واجبات کی حفاظت کرے. واجبات محفوظ رہے تو فرائض محفوظ ہو جائیں گے. پھر واجبات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا محل بنوایا، وہ ہے سنتوں کا. جو یہ چاہتا ہو کہ میرے واجبات محفوظ رہیں، کوئی واجب نہ ٹوٹنے پائے، اس کے لیے پابندی ہے وہ سنتوں کی پابندی کرے، سنتوں کی حفاظت کرے. سنتوں کی جو حفاظت کرے گا وہ واجبات نہیں چھوڑ سکتا. اور آخری درجہ ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی سنتیں محفوظ رہیں، اس کی سنتیں زندگی میں نہ چھوٹیں، اس کے لیے آخری عمل ہے مستحبات کا، جس کو نوافل بھی کہتے ہیں، مستحبات بھی کہتے ہیں. وہ مستحبات کی پابندی کرے. جس کی مستحبات کی پابندی ہوگی اس کی سنتیں محفوظ ہوں گی، جس کی سنتیں محفوظ ہوں گی اس کے واجبات محفوظ ہوں گے، جس کے واجبات محفوظ ہوں گے اس کے فرائض محفوظ ہوں گے، اور جس کے فرائض محفوظ ہوں گے اس کا ایمان محفوظ ہوگا. بدنصیبی سے ہم نے نہ فرائض کے محل کی حفاظت، نہ واجبات کے محل کی حفاظت،
سنتوں کے محل کی 2 اینٹوں کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، باقی محل اور اس کی اینٹوں کا پتہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف 2 سنتوں کی پابندی آج امت کر رہی ہے۔ کیا ہے وہ 2 سنت؟ پہلی سنت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ سنت ہے، سنت درجے کا عمل ہے۔ الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور ختنہ نہ ہو، پابندی ہے۔ ہر غریب، امیر، شہری، دیہاتی، ہر آدمی اس کی پابندی کرتا ہے۔ اور دوسری سنت ہے نکاح میں خطبہ۔ نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، جہاں بھی نکاح ہوگا آپ دیکھیں گے ضرور خطبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اور جو سنتیں ہیں ان کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہب سے پہلے واقف ہوں۔ دیکھو تاریخ بتاتی ہے ہمارا مذہب کبھی دشمنوں کے مٹانے سے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ جب بھی مذہب پر آنچ آئی ہے، جب بھی مذہب کا نقصان ہوا ہے، جب بھی مذہب کو تکلیف ہوئی ہے، تو ہمارے خود کے اپنے مٹانے سے مذہب مٹا ہے۔ ہم نے خود اس کی قدر نہیں کی، ہم خود اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں خود اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اللہ کی عادت ہے جب جہاں جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے وہ وہاں سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ آج ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں اپنا صحیح مکمل مذہب سیکھنا ہے، طے کریں کہ نہیں ہمیں 5 کے 5 شعبوں کو مکمل طور پر جاننا ہے اور پھر عملی زندگی میں ان کو اپنانا ہے۔ ہم خود اپنے مذہب کی اپنا لیں، ہمارا مذہب الحمدللہ خود بخود پھیل جائے گا، خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ ہم خود اپنے مذہب کو ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر کے جو آپ حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج کا تقریباً ہمیشہ ہی انسان 3 طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلی زندگی انسان کی ہوتی ہے حیوانی زندگی، جس میں وہ وہی کام کرتا ہے جو عام طور پر ان جانور کرتے ہیں۔ وہ زندگی ہوتی ہے بچپن کی زندگی۔ انسان جب تھوڑا سا شعور سمجھ آتی ہے تو اس کی بس زندگی اس کی مرضی کے مطابق اس کو کھانے کے لیے مل جانا، مرضی کے مطابق کھیل کود ہو جانا اور جب نیند آئی سو جانا۔ یہ کام ہر جانور کرتا ہے، جب بھوک لگی کھا لیتا ہے، باقی کھیل کود کرتا ہے، جب نیند آئی سو جاتا ہے۔ یہ حیوانی زندگی ہے، یہ انسان کی بچپنی زندگی ہے جس میں کھانا پینا کھیل کود کرنا سو جانا۔ تھوڑا سا انسان کو جب شعور آتا ہے اور وہ بالغ ہوتا ہے اس کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، مگر وہ بھی حیوانی ہے۔ وہ تبدیلی ہے خواہش نفس۔ اس کو مادہ اگر نر ہے تو مادہ کی اور مادہ ہے تو نر کی ایک میلان، ایک چاہت پیدا ہوتی ہے اور وہ جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی حیوان کرتا ہے، حیوان میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم سے زیادہ جنسی ملاپ حیوان کرتے ہیں۔ یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ تو جانور بھی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان جب ترقی کرتا ہے اور کچھ پڑھ لکھ کر عقل و شعور سمجھ اس میں آتی ہے تو 2 تبدیلیاں اس حیوانی زندگی میں آتی ہیں جو آگے چل کر وہ انسانی زندگی بنتا ہے۔ پہلی تبدیلی جب انسان کو شعور آتا ہے، سمجھ آتا ہے، پڑھ لکھ کر کے عقل آتی ہے تو اس میں جمال پسندی پیدا ہوتی ہے۔ وہ خوبصورتی کو چاہتا ہے، اور آپ خوبصورتی سے صرف ایک ہی چیز نہ لیں کہ انسان کی خوبصورتی نہیں، اللہ نے جمال دنیا کی بے شمار چیزوں میں رکھا ہے۔ جمال پسندی لباس میں ہے،
وہ ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننا چاہتا ہے، قیمتی سے قیمتی کپڑا، اور اس کے سلائی کے مختلف ڈیزائن، مختلف انداز، کہیں کرتا پاجامہ ہے، کہیں اور ہے، کہیں شیروانی ہے، کہیں واسکٹ ہے، یعنی الگ الگ انداز سے وہ سلواتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس کو بنواتا ہے۔ یہ جمال پسندی ہے، اس کو ایک سے ایک نیا ڈیزائن، اور اب تو ڈیزائن کی اس قدر بھرمار ہے، اور جن لوگوں میں دینداری کم ہے، جن کے مزاج دینداری میں نہیں رنگے گئے، وہ اتنے ڈیزائن اور فیشن کے دیوانے ہیں کہ زندگی کی تقریباً دولت اس کے پیچھے تباہ کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں فیشن کے اوپر بڑی رقم تباہ کرتے ہیں۔ یہ جمال پسندی ہے۔ دوسرے جمال پسندی کھانوں میں آتی ہے۔ عجیب عجیب قسم کے کھانے، نئے نئے ڈشیں انسان بنا رہا ہے۔ اب تو اتنی ڈش بن گئی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بڑی دعوت میں آپ چلے جائیں تو آپ پورے آئٹم چکھ نہیں پاتے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ کھانا تو دور کی بات ہے، چکھ نہیں پاتے کہ کیا کیا اس کا مزہ۔ اس قدر جمال پسندی کھانوں میں ہم نے اختیار کی، اتنے اونچے ڈشز تیار کیے کہ کمائی کا بڑا حصہ ان میں ہم نے تباہ کر دیا، اور ہم اس کو ترقی، کامیابی، عقل مندی سب کچھ سمجھنے لگے۔ بہت پہلے سے جمال پسندی کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی کھانے پر، پہننے پر، مکان کی تعمیرات پر اتنا خرچ کرتا تھا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مثال آپ کو دیں۔ مغلیہ سلطنت جب ہندوستان پر مغل خاندان کا راج تھا، ایک مغل بادشاہ کے یہاں ایک ایرانی شہزادہ مہمان بن کر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی شان برقرار رکھنے کے لیے مطبخ کے باورچی کو بلا اور کہا، ایک شہزادہ آ رہا ہے، کوئی ڈش اسپیشل ہونی چاہیے، ہماری بادشاہی کا کچھ تو نام ہو۔ باورچی نے کہا، کوئی بات نہیں، انتظام کریں گے۔ شہزادہ آ گیا، باورچی نے تیار کر دیا کھانا۔ گفت و شنید کے بعد جب کھانے کا وقت آیا، بادشاہ نے باورچی سے کہا، بھائی کھانا پیش کیا جائے۔ ایک بڑی ٹرے اوپر سے بہت خوبصورت انداز سے جس کو سجایا گیا تھا، باورچی لے کر دسترخوان پر پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا، جی کھانا حاضر ہے۔ شہزادے نے اوپر سے پردہ ہٹایا۔ پردہ ہٹایا تو منظر دیکھ کر شہزادے کے تو دماغ پھر گیا۔ اس تشت میں اس کو ایسا لگا جیسے کسی بھینسے کا سر کاٹ کر بہتے ہوئے خون کے ساتھ رکھ کر لے آیا ہو۔ بالکل بھینسے کا سر ہے، خون نکل رہا ہے، ابھی ابھی جیسے کاٹ کر لایا ہو۔ شہزادہ ایک دم ہاتھ ہٹا لیا، کراہت سے، گھن سے اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیا مذاق ہے میرا؟ یہ کھانے کی چیز ہے۔ بادشاہ کو بھی برا لگا، مہمان کے سامنے ایسی بدتمیزی۔ باورچی کو حاضر کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ سر کٹا ہوا کیوں؟ اس نے بڑے ادب کے ساتھ کہا، بادشاہ سلامت، یہ سر کٹا ہوا نہیں ہے، آپ ذرا دھیان سے دیکھیے، یہ تو کھانے کی چیز ہے۔ کیا کھانے کی چیز ہے؟ آپ اس کو ہاتھ تو لگائیے۔ بادشاہ نے ذرا سینگ کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹ گیا۔ کہ اس کو کھا کے دیکھیے۔ اب جو اس کو کھا کر دیکھا، سینگ کی جو چیز بنی تھی اس کا ذائقہ الگ، وہ بھی بے مثال، اوپر کھال کا ذائقہ الگ، اندر گوشت کا ذائقہ الگ، دانت کا ذائقہ الگ، یہ جو خون کی شکل میں بہہ رہی تھی مشروب پینے کی چیز، اس کا ذائقہ الگ۔ اب جو انہوں نے کھایا حیران رہ گئے کہ اتنا اچھا کھانا بھی بنایا جا سکتا ہے کیا؟ یہ جمال پسندی ہے۔ پہلے بھی اس طریقے کے اہتمام ہوئے ہیں، آج بھی اس طریقے کے اہتمام ہے۔ بمبئی کے ایک تاجر نے، ایک وائسرائے لندن سے آیا، اس نے اس کے چائے پانی کا اہتمام کیا۔ باورچی سے کہا، دیکھو
خاص مہمان ہے، خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ بات گفتگو کے بعد جب دسترخوان پر آئے، باورچی نے جو چیز پیش کی تشت میں رکھ کر، جب اس کو کھولا تو کہیں تاج محل رکھا ہوا ہے، کہیں لال قلعہ رکھا ہوا ہے، کہیں چار مینار رکھا ہوا ہے، جو بڑی بڑی مشہور عمارتیں تھیں۔ وہ واسرائے کہنے لگا بھائی یہ تمہاری عمارتیں بہت مشہور ہیں، یہ بہت اچھی ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، میں بھی ان کو باہر دیکھ چکا ہوں، ان کو دیکھنے سے نہیں، اب تو کھانے پینے کا وقت ہے، جلدی جو بھی ہے کھانے پینے پیش کیا جائے۔ بادشاہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ کیا لا لیا۔ بادشاہ نے، باورچی نے کہا آپ ان کو پہلے کہیے کہ یہ کھانے ہی کی چیز ہیں، یہ عمارتوں کے نمونوں کی شکل ضرور ہے مگر یہ عمارتیں نہیں ہیں، آپ ان کو چکھ کے دیکھیے۔ اب جو اس کو کھانا شروع کیا، دیوار میں ذائقہ الگ، دروازے کا ذائقہ الگ، اوپر میناروں کا ذائقہ الگ، ہر چیز کا ذائقہ الگ۔ وائسرا حیران رہ گیا، یا اللہ اتنا قیمتی کھانا، یہ جمال پسندی ہے۔ ہم نے اب اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اتنا لوازمات کھانے پر ہم نے رکھ لیے ہیں کہ ان کو بیان کرنا اس وقت مشکل ہے، اور ہم اپنی اصلیت کو بھول آئے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز پر تربیت کر کے تیار کیا تھا اس کا دور دور تک بھی خیال ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ کیا تھا وہ انداز؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس وقت کی دنیا کی سب سے مالدار، ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ قوم یہود تھی، اور ان کا ملک تھا شام، سب سے زیادہ دولت مند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح پہنچ گئے، کچھ علاقہ فتح ہو گیا تھا، جو مین تھا وہ باقی تھا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی رائے تھی کہ لشکر کشی کی جائے، فوج کشی کی جائے اور اس کو فتح کر لیا جائے۔ یہود تھے بڑے ہوشیار، تعلیم یافتہ تھے مگر بزدل بہت تھے۔ انہوں نے سوچا اگر ہم لڑیں گے تو یقیناً شکست بھی کھائیں گے، برباد بھی ہوں گے، دنیا بھی جائے گی، آخر مال بھی جائے گا۔ انہوں نے سمجھداری سے کام لیا، انہوں نے پیغام بھیجا، دیکھو جی فوج چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خون خرابے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ہم کچھ بات کریں گے، اگر ہم اپنی بات میں مطمئن ہو جاتے ہیں، امیر المومنین ہمارے اس باتوں کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو بغیر جنگ کے معاملہ حل ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہ آپ کو بلا کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے۔ لوگوں کی رائے الگ الگ تھی، کسی نے کہا دشمن کے حوالے ہم اپنے امیر کو نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں ہے ان کی بات پر، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، امیر المومنین موت کا وقت طے ہے، موت کا وقت آیا تو آپ کو بچا نہیں سکتا، اور وقت نہیں آیا تو آپ کو مار نہیں سکتا۔ جب تک آپ کو اللہ سے آپ سے اللہ کو کام لینا ہے تب تک آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جب اللہ کو کام نہیں لینا ہے تو آپ کی ضرورت کیا رہی؟ جاؤ، اللہ آپ کا محافظ۔ یہی سفر ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں ایک خادم کے ساتھ، کوئی فوج نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی حفاظت کا انتظام نہیں، صرف ایمان ہے اور خدا کے بھروسہ ہے۔ اتفاق ہے، سواری ایک ہے، سوار دو ہیں، کبھی یہ سوار ہوتے کبھی وہ سوار ہوتے۔ غلام نے بارہا کہا حضرت آپ سوار ہو جائیے، میں جوان آدمی پیدل چلوں، نہیں، آج میرے حصے کی تکلیف تم اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے یہ کہہ دیا عمر دنیا میں تمہارے حصے کی تکلیف یہ اٹھا کر آیا ہے، آج اس کے حصے کی تکلیف تم اٹھاؤ تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنی باری میں سوار، تم اپنی باری میں سوار۔ جب شام میں داخلے کا وقت آیا، اتفاق غلام کے سوار ہونے کا وقت آ گیا، امیر المومنین کے پیدل چلنے کا وقت آ گیا۔ بار بار غلام کو پکار کر کہنا پڑ رہا ہے میں غلام ہوں، یہ امیر المومنین ہے، میں غلام ہوں، یہ امیر المومنین ہے۔ یہود تو پیشین گوئیاں، ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اسلام کے متعلق اور ان کے خلیفہ کے متعلق سب جانتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ غلام سوار ہو کر آیا ہے، امیر المومنین پیدل چل رہا ہے، انہوں نے کہا یہ سچے نبی کا خلیفہ ہے، اس سے ٹکرانا عقل مندی نہیں ہے، صلح کر لو، یہ آخری سچے نبی کا خلیفہ ہے۔
مصالحت ہو گئی، کھانے کا اہتمام ہوا، شاہی طور پر حضرت عمر کی دعوت ہوئی۔ حضرت عمر کو کہا کہ آپ شاہی محل میں قیام فرمائیں۔ حضرت عمر کہا نہیں، میں اپنے بھائی کے یہاں قیام کروں گا، میں ابو عبیدہ بن الجراح کے یہاں قیام کروں گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شام کے وقت اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس جانا ہے۔ حضرت عمر کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ دنیا کی سب سے مالدار دولت حکومت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ابو عبیدہ دولت کے اثر سے کچھ متاثر ہوئے ہوں اور جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اس پر کہیں کوئی اثر تو نہیں آیا۔ دیکھنا بھی تھا، امتحان بھی لینا تھا۔ اب جا رہے ہیں دونوں، شہر کی آبادی گزرتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں بھائی تمہارا گھر کہاں ہے، کب آئے گا؟ کہ جی بس تھوڑی دور اور ہے۔ اور آگے چلے، بھائی کہاں ہے؟ کہ جی بس تھوڑی دور اور ہے۔ آبادیاں ختم ہو گئی، ساری عمارتیں ختم ہو گئیں، جنگل شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی جنگل میں رہتے ہو کیا تم، گھر ہے کوئی یا نہیں ہے؟ کہا جی بس آ گیا۔ گئے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جس میں ایک آدمی سو سکتا ہے۔ اندر داخل ہوئے، چراغ جلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر کے گھر کا جائزہ لیا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ دیکھا ایک پانی کی مشک لٹکی ہوئی ہے، ایک کپڑے کا تھیلا اس میں کچھ سامان ہے وہ لٹکا ہوا ہے، ایک نیچے مٹی کا ایک کٹورا وہ ڈھکا ہوا رکھا ہوا ہے۔ صرف 3 چیزیں، گورنر کے گھر کا پورا فرنیچر، پورا ساز و سامان، پورا سب کچھ، 3 چیزیں، ایک پانی کی مشک، ایک کپڑے کا تھیلا اور ایک کٹورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو عبیدہ پانی کی مشک تو صاف سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں تو کچھ پوچھنا نہیں ہے، لیکن یہ جو تھیلا لٹکا ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ کہا حضرت اس میں روٹی ہے۔ کٹورے کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو نمک کے پانی میں ایک بھیگی روٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر جیسا بہادر اسلامی تاریخ میں شاید پیدا نہ ہوا۔ ایک گورنر کے گھر کا منظر دیکھ کر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، چہرہ پھیر لیا، آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے اور فرمایا ابو عبیدہ کم سے کم ضرورت تو پوری کر لی ہوتی، اس قدر زہد و تقوی، اس قدر دنیا سے بے رغبتی، ایک گورنر ہوتے ہوئے ضرورت زندگی بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ تھیلے میں کیا ہے؟ تب ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا تمہیں معلوم ہے عمارت کے گورنری کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی کھانا بنانے کی، اور روزانہ آ کر کوئی کھانا بنائے اتنی میں تنخواہ نہیں لے سکتا تھا بیت المال سے۔ میں نے ایک عورت مقرر کی ہے جو ہفتے میں 1 دن آتی ہے اور 14 روٹی بنا کر چلی جاتی ہے، اور وہ روٹی سکھا کر میں اس تھیلے میں رکھ کر لٹکا دیتا ہوں تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ صبح میں روٹی کھا لیتا ہوں تو شام کے لیے نمک کے پانی میں بھگا کے رکھ دیتا ہوں، اور شام میں کھا لیتا ہوں تو صبح کے لیے بھگا کر رکھ دیتا ہوں۔ یہ کھانا ہے گورنر کا، یہ کھانا ہے اس عظیم ہستی کا جو دنیا کی سب سے مالدار ترین دولت کا گورنر ہے۔ ہم سب بھول گئے، ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اچھا کھاؤ اچھا پیو، یہ بھول گئے کہ اچھا کھانا اور اچھا پینا کی بھی لمٹ ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری زندگی ہے جو انسانی زندگی کہلاتی ہے، جس میں انسان میں 2 تبدیلی ہوتی ہیں۔ پہلی جمال پسندی، ہر چیز میں وہ خوبصورت چاہتا ہے، گاڑی تو خوبصورت، بنگلہ تو خوبصورت، ہر چیز میں خوبصورتی چاہتا ہے۔ اور دوسری تبدیلی آتی ہے
اجتماعیت کی، وہ چاہتا ہے مل جل کر رہنا، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں، بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، وہ کماتا اکیلا ہے لیکن سب کو کھلانا چاہتا ہے، وہ جب تک بچہ نہیں کھا لیتا اس کو دل کھانے کو نہیں کرتا، جب تک بوڑھے ماں باپ نہیں کھا لیتے وہ دسترخوان پہ اکیلا نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اجتماعیت آتی ہے، مل جل کر رہنا چاہتا ہے، ایک آدمی خود کماتا ہے لیکن اپنے پورے متعلقین کو کھلاتا ہے۔ یہ دو تبدیلی آتی ہیں، یہ زندگی انسانی زندگی ہوتی ہے۔ پہلی زندگی جو حیوانی ہے اس پر نفس کا قابو ہوتا ہے، نفس کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ صرف خواہشات پر چلتی ہے۔ دوسری زندگی اس پر عقل کا کنٹرول ہوتا ہے، عقل چلتی ہے، یعنی یہ بھی تقریباً خواہشات کے تابع رہتی ہے۔ یہاں تک اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ کامیابی کا نہ اجر و ثواب کا۔ یہ دو زندگی تو غیر مسلم بھی گزارتا ہے، کھانے کا اہتمام، اجتماعیت کا اہتمام، فیملی کا اہتمام ان کے یہاں بھی ہے۔ تیسری زندگی جو ہے جس پر وعدے ہیں، جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، وہ ہے ایمانی زندگی۔ ایمانی زندگی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک علامت بتائی، اور وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا مختصر خط ترجمہ میں کر دوں۔ ایمانی زندگی یہ ہے من احب للہ، جب ایمان آتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوتا ہے اور سب کچھ وہ اللہ کی ماننے پر یقین کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کی زندگی کا پہلا امتیاز وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس کو ذاتی رشتے ناطے کچھ چیز نہیں، اس کو ذاتی خواہشات کوئی چیز نہیں، وہ پہلے ہی دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کیا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہی اسے پسند ہوتا ہے، جو اللہ کو نہ پسند ہو وہ اسے ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب یہ احب للہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا، وہاں سے انقلاب ہوتا ہے، وہاں سے تفریق ہوتی ہے ایمانی زندگی اور غیر ایمانی زندگی میں۔ وہ ہے کہ پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ کرتا بھی ہے تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، لوگوں سے لالچ اور اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے دل میں سمائی ہوتی ہے۔ ہم اس کی ایک مثال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الخلافہ پہنچے ابو بکر صدیق سے ملنے کے لیے۔ وہاں جا کر دیکھا ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اس پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، دو فہرستیں، شروع میں ایک نام ہے پھر اس کے آگے ایک نام ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے اس قدر غضب کی فراست دی تھی، ایسی ذہانت دی تھی جو عام انسانوں کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی، صرف نبیوں کو وہ فراست ملتی ہے۔ حضرت عمر نے ذرا سا غور سے دیکھا، سمجھ گئے۔ شروع میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، اور آگے ان کے لکھے ہوئے جو ان کی خدمت گزار ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کے سامنے کوئی دوسرا نام نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان کو خدمت کے لیے کوئی ابھی نہیں ملا۔ حضرت عمر نے دل میں طے کر لیا ان کی خدمت میں کروں گا۔ ان میں ایک بیوہ کا نام سب سے پہلے تھا۔ حضرت عمر نے اس کو پہچان لیا یہ کون ہے، ان کے گھر کو بھی معلوم ہے۔ حضرت عمر نے طے کر لیا اس کی خدمت میں کروں گا۔ اگلے دن فجر کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے دن چڑھے گئے، جا کر دستک دی، کون؟ جی خادم آیا ہے، کچھ کام ہے تو بولو۔ کہ خادم تو کام آ کے کر کے چلا بھی گیا۔ حضرت عمر حیران، ان کے سامنے تو کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، ان کا خادم کون ہے؟ خیر پوچھا، ایک بیوہ عورت تھی، اسے پوچھا ماں اس خادم کا نام کیا ہے؟ کہ آج تک میں نہیں پوچھا اس خادم کا نام کیا ہے، نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ کہ اچھا اتنا تو بتاؤ اس کا حلیہ کیسا ہے، شکل و صورت، چال ڈھال؟ کہ آج تک میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ کب سے خدمت کر رہا؟ بہت دنوں سے خدمت ہو رہی ہے۔ خدمت کیا ہوتی تھی؟ لا کے پانی بھر دینا، آنگن کو جھاڑ دینا، اگر کبھی کوئی کسی خاص چیز کی ضرورت ہے تو وہ بول دیتے تھے کہ یہ لانا ہے، لا کے رکھ دینا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر خدمت کرنے کیسے آتا؟ کہا وہ جب آتے ہیں
اتنا کہتے ہیں پردہ کر لو، میں پردے میں ہو جاتی ہوں، باہر کا سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں، میں باہر آ جاتی ہوں، میں آج تک ان کو نہیں دیکھی۔ حضرت عمر نے کہا ان کا پتہ لگانا پڑے گا۔ اگلے دن تہجد کے وقت اٹھے، تہجد میں تو اٹھنا عام عادت تھی، تہجد میں اور فجر میں تھوڑا سا وقفہ ملتا تھا۔ تہجد پڑھتے ہی فجر سے پہلے گئے اور جا کر کہا کہ جی خادم آیا ہے، کیا کام ہے؟ کہا جی خادم تو کام کر کے چلا بھی گیا۔ حضرت عمر حیران ہے، یہ کیسا خادم ہے، ابھی تو تہجد ہوئی ہے اور فجر بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ کام کر کے بھی چلا گیا۔ حضرت عمر نے بھی ٹھان لی اس کا پتہ لگانا یہ ہے کون۔ تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھ کے اس عورت کے گھر کے قریب ایسی جگہ آ کر بیٹھے جہاں اس عورت کے گھر کا راستہ گزرتا تھا، اور طے کر لیا کہ رات میں کون آتا ہے دیکھوں گا۔ بیٹھے رہے، جب تقریباً سب لوگ سو گئے، قریب آدھی رات کا وقت، ایک شخص آ رہا ہے۔ جب آ کر وہ اس بیوہ عورت کی گھر کی طرف مڑے، حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، اندھیرا تھا پہچان نہیں سکے، ٹھہرو کون ہے؟ کہا میں ابو بکر۔ ابو بکر امیر المومنین، قریب آئے، دیکھا پاؤں میں چپل تک نہیں، جوتا تک نہیں۔ اب اس وقت زمانے میں جوتے عام طور پہ لکڑی کے کھڑا ہوتے تھے، وہ جب بھی پتھر سے ٹکراتے تو آواز کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، عرض کیا ابو بکر اس وقت اندھیرے میں؟ کیا تمہیں معلوم ہے دن بھر تو خلافت کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، اور آخری وقت اللہ کے سامنے تہجد میں گزارتا ہوں، اللہ کے گناتا ہوں، میرے پاس یہی وقت ہے، اسی وقت میں دن کی یہ پبلک کی خدمت کرتا ہوں، جن لوگوں کے کام کرنا ہے بس اب کر کے جاتا ہوں۔ پیروں میں چپل تک نہیں، کہ اس لیے چپل نکال دیتا ہوں کہ میرے چلنے سے آواز ہو اور کسی کی نیند میں خلل آئے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ کہ کچھ اگر رات میں کچھ کاٹ لے، کچھ چپ جائے، کہ اللہ کی حفاظت۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسا مخلص خادم، نہ اس کو پتا جس کی خدمت ہو رہی ہے کہ کون ہے، نہ دنیا کے دوسرے کسی آدمی کو پتا کہ خدمت کرنے والا کون ہے، رات کی تنہائی میں خدمت کر کے چلا جا رہا ہے، کام کر کے چلا جا رہا ہے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ جب پیدا ہوتی ہے جب احب للہ آدمی ایمانی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جب یہ طے کر لیتا ہے پھر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ احب للہ وہ ابغض للہ، کسی سے نفرت بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے، راستے سے ایک یہودی بدماش دشمن اسلام سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت علی نے دیکھا آج موقع اچھا ہے، آج اس کا کام تمام کر ہی دیتا ہوں۔ حضرت علی کو اللہ نے جو طاقت دی تھی، بڑی غضب کے پہلوان، اس یہودی کو کہا کلمہ پڑھ۔ کہا میں کیسے کلمہ پڑھوں، میں تو یہودی ہوں۔ کہا نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں۔ ایک ہاتھ مارا، یہودی چت ہو گیا۔ حضرت علی سے نے بیٹھ گئے، کہا مسلمان ہوتا یا کر دوں ذبح؟ گھبرا گئے یہودی۔ حضرت علی کی بہادری مشہور تھی، کہا آج تو نہیں جان بچے گی۔ اس ظالم نے حضرت علی کو غصہ دلانے کے لیے نیچے لیٹے لیٹے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ تھوکتے ہی یقیناً کوئی بات غصہ آنا تھا۔ حضرت علی کو غصہ آیا، مگر غصہ آتے ہی حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس کو چھوڑ دیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا علی یہ کیا بیوقوفی ہے، اب تو تجھے بالکل قتل کر دینا چاہیے تھا مجھے۔ کہ تو جانتا ہے یہودی، میں تجھے قتل کر رہا تھا صرف اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، لیکن تو نے میرے چہرے پر تھوک کر مجھے غصہ دلایا۔ جیسے ہی مجھے غصہ آیا، میرے نفس کی خواہش بھی شامل ہو گئی کہ نہیں اس کو ضرور قتل کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً کہا نہیں، میں نفس کے لیے نہیں کر سکتا، میں اللہ کے لیے تو کر سکتا تھا، نفس کے لیے نہیں۔ میں نے چھوڑ دیا، جب پھر کبھی موقع ملے گا جب دیکھوں گا۔ اب غضا للہ، اپنے نفس کے لیے نہیں، نفرت ہے تو بھی اللہ کے لیے، محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ وہ آتا للہ، کوئی چیز کسی کو دے تو بھی اللہ کے لیے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. ایک فوج فتح ہو کر آئی, اس میں کچھ مشک آیا, خوشبو ہے, اس کو تقسیم کرنا تھا. ابو بکر صدیق سوچ میں پڑ گئے کس سے تقسیم کراؤں. بیوی نے کہا لا میں یہ کر دیتی ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہے. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں, میں تجھے یہ مشک نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے گی, اور میں نہیں چاہتا جس چیز پر تیرا یا میرا حق نہ ہو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ کی امانت ہے, اس سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. منع, اللہ کے لیے منع کر دیا, نہیں دے سکتا میں. دے تو بھی اللہ کی محبت میں, منع کرے تو بھی اللہ کی محبت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے, رات کا وقت ہے, چراغ جلا ہوا ہے. حضرت علی جب حاضر ہوئے, حضرت عمر نے پوچھا علی کیا بات ہے, خلافت سے متعلق کوئی مشورہ ہے یا ذاتی کوئی مشورہ ہے؟ کہ نہیں ذاتی مشورہ ہے. کہا ٹھیک ہے. کام ختم کیا, رجسٹر بند کیا, چراغ بجھا دیا. پوچھو کیا بات ہے. حضرت حیران رہ گئے, عمر یہ کہ تم نے کیا کیا؟ مہمان آنے کے اوپر چراغ جلاتے ہیں, آپ نے بجھا دیا. حضرت عمر نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ بیت المال کے پیسے کا چراغ ہے, جب تک بیت المال کا کام ہو رہا تھا اس کا جلانا جائز تھا, جب بیت المال کا کام ختم اس کا چراغ کا جلانا ختم. اب تم ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو, میرا اور تمہارا ذاتی مشورے میں بیت المال کا چراغ نہیں جل سکتا, میں اس کو نہیں جلا سکتا. منع للہ. یہ کیفیت پیدا جب ہو جائے وہ ایمانی زندگی ہوتی ہے. جب ایمانی زندگی آ جائے تو زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. آج تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ظاہر پر تو اتنی محنت کرنے لگے, کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ, کپڑا اعلیٰ سے اعلیٰ, مکان اعلیٰ سے اعلیٰ, دنیا کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ, مگر کبھی اپنے دل پر محنت کر کے اس کو بنانے کی فکر نہیں کی, کبھی اللہ کی محبت دل میں بھرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی دین و مذہب کی محبت دل میں بھرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دین میں بہت پیچھے ہو گئے. دنیا میں تو بہت ترقی کی مگر دین میں پیچھے ہو گئے. جب تک ہم سچے ایمان سے محبت نہیں کریں گے, جب تک ہم ایمان کامل نہیں کریں گے, جب تک ہمارے اعمال نہیں سدھر پائیں گے. میری آپ حضرات سے درخواست ہے, برائیوں کو بیان کرنے بیٹھے تو ساری دن نہیں, ہفتہ نہیں, مہینہ لگ جائے. اتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئیں, ان سب کو گنانے کا حل نہیں ہے. مختصر یہ ہے, ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ وہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے, تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے, سنت طریقہ کیا ہے. ہم جب تک یہ دو چیزیں کسی بھی عمل کے متعلق تحقیق سے نہ جان لیں کوئی عمل نہ کریں. جو شریعت کے احکامات ہیں ہم ان کو اختیار کریں, تب اصلاح ہو سکتی ہے, تب معاشرہ سدھر سکتا ہے, تب ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے, تب ہم پھر اس تمام وعدوں کے مستحق بن سکتے ہیں جو اللہ نے ایمان پر کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.